السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ مخلوق میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ اس بنا پر کی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبی عطا کی ہے۔ اگر کوئی صاحب جمال ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ جمیل یحب الجمال کی وہ مثال ہے، اور بالآخر اسے زوال ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ نے ابراہیمی ملت کی یا ابراہیمی دین کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اس وقت جو جی رہے ہیں وہ عہد ابراہیمی میں جی رہے ہیں، خواہ یہودی ہوں، خواہ عیسائی ہوں، خواہ مشرکین مکہ جو تھے وہ سارے کے سارے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں،
یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ ان کے دعوے درست نہیں ہیں، بلکہ ابراہیمی ملت کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی جو مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نفی کر دی ہے، بلکہ صراحتاً بھی یہ کہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو یکتا تھے اور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعوے کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیمی بننا ہے۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کے اندر آپ صادق ٹھہریں، آپ جو ہے اس دعوے کے اندر سچے ٹھہریں، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، دعوے سب کے ہیں، لیکن یہ جو نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی جو نسبت کر رہا ہے یہ بالکل صحیح نسبت کر رہا ہے کہ یہ ابراہیمی ہے۔ ابراہیمی بننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پڑے، اور نقش قدم پر چل کون رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعویٰ جس کا بھی ہے وہ مجرد دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے، اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس دعوے کا ہے جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اس دعوے کے اندر سچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس دعوے کے اندر سچے وہ لوگ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ہم جو ہے وہ عہد ابراہیمی میں جی رہے ہیں، کیوں نہ عہد ابراہیمی میں جئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزماتے چلے گئے، مختلف آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اوپر جو ہے وہ پورے اترتے چلے گئے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پر پورا اترتے گئے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے کہ آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، ابتلا ہی ابتلا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اوپر پورے اترے ہیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا تو کہا آج کے بعد تم ہی امام ہو، قیامت تک کے لیے تم ہی امام۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام، خواہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کا لقب جو ہے اسرائیل ہے، اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہے۔ یہ جو مملکت ہے نا، ہاں جی، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی مملکت ہے۔
تو دعویٰ یہودیوں کا کیا ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، اور اولاد یعقوب میں آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور یہ 12 بیٹے یہودیوں کے 12 قبیلے کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ اولاد یعقوب میں سے ہیں، اولاد اسحاق میں سے ہے، اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ یہ دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر رسول بھیجیے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جس کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ آپ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ کی کتاب کی اور حکمت کی جو ہے تعلیمات دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا ہے وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے آیا ہے، اور تاریخ انسانیت میں 5 اولو العزم رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کو ہٹا دیجئے، 4 انبیاء کا تعلق ابراہیم اور اولاد ابراہیم سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو اولاد ابراہیم میں سے ہیں اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسولوں میں سے ہیں اور اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں اگر کسی کو امام بنایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ تو کہا مجرد دعوے سے کام نہیں چلے گا، دعویٰ تو ابو جہل کا بھی یہی تھا، کیا وہ اولاد ابراہیم میں سے نہیں تھا؟ دعویٰ تو ابو لہب کا بھی یہی تھا، دعویٰ تو جو ہے قارون کا بھی یہی تھا، وہ بھی اولاد ابراہیم میں سے۔ دعوے تو بہت سارے لوگوں کے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو امام بنا رہے ہیں لیکن میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہا ابراہیم علیہ السلام بھلا آپ کی اولاد ہو، اگر وہ ظالم ہیں تو ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں، ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب اللہ کے اندر 69 مرتبہ ذکر آیا ہے، 69 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور آپ کو وہ ذکر جو ہے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہمارے نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہی ہے، ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سچے رسول تھے۔ اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ حلم والے تھے، ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ بردبار تھے،
ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی تکریم کرنی پڑے گی، عزت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر کے علمبردار ہیں، مشرکین کے امام ہیں، گھر میں جو ہے وہ کارخانہ لگایا ہوا ہے بت سازی کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی کہ سارے انبیاء علیہ السلام کو دھمکیاں قوم میں دیا کرتی تھی ان کی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھروں سے مار دیں گے۔ یہ واحد نبی ہے جس کو اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں۔ دوسرے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو اس انداز میں دھمکی دی جاتی تھی وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا یہ کنبہ قبیلہ اور خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھروں سے مار دیں گے، رجم کر دیں گے ہم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو گھر میں باپ یہ کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو خاندانی لحاظ سے بہت زیادہ سپورٹ اور خاندان کھڑا ہو جایا کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یہ صدائے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے محترم ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ آخری دم تک ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے اور یہ بھی کہا کہ ابا جان میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کروں۔ یہ دعا جو ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام ہی نے تو سکھائی ہے، رب اغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو معاف فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مؤمنین کو معاف کر دے جب حساب کا دن آنے والا ہے۔ تو ابراہیمی بننا ہے تو آپ کو والدین کا احترام کرنا پڑے گا، ابراہیمی بننا ہے تو آپ کو اولاد کی تربیت اچھی کرنی پڑے گی، ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ ابراہیمی بننا ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا، ابراہیمی بننا ہے تو پھر شکر ادا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف آزمائش ہی آزمائش ہے جس کے اوپر ابراہیم پورے اتر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازنا شروع کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ جو ہے شکر گزار کوئی نہیں، شکر گزار کوئی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ۔ تو ابراہیمی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان صفات کو آپ نے اپنانا ہے، ان صفات کو آپ نے اپنانا ہے، اس کو اوپر چلنا ہے۔ ابراہیمی بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دفعہ یہ ہمیں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے وہ تمغے دیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم مسلمان ہیں، ابراہیم جو ہے امام ہیں، لیکن ایک تمغہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، 6 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمغہ دیا ہے، اعزاز دیا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو شرک سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا لا ینال عہد الظالمین، ذکر کیا جا چکا ہے
کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جب ظلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ ظلم جو ہے وہ شرک کو کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ جو ہے ابراہیم مشرکین کے لیے نہیں ہوگا. اگر اولاد ابراہیمی میں مشرک ہوں گے تو اس کے لیے کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام شرک اکبر سے بھی بیزار تھے، شرک اکبر سے بھی بیزار تھے. آپ دیکھیے کہ کس قدر ان کی جنگ رہی ہے مشرکین کے ساتھ. یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں، کیا یہ دن عہد ابراہیمی کی یاد نہیں دلاتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تو یادیں ہیں. ان دنوں میں ہم کیا صدائیں لگاتے ہیں؟ یہی صدا لگاتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے کے سارے کلمات خالص توحید پر مشتمل ہے، خالص توحید. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات سے بڑا ہے، بشمول انبیاء علیہ السلام سے بڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں. ایک شخص نے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں. یعنی اللہ اور محمد کو برابر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ شریک بنا لیا؟ اللہ کی قسم، کسی ولی کی تو کیا مجال ہو سکتی ہے، کسی جو ہے وہ مقرب فرشتے کی کیا مجال ہو سکتی ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو آتے اس لیے ہے ان اعبدوا اللہ. ہر نبی کی یہ دعوت ہوا کرتی ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف رب کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. واجتنبوا الطاغوت، صرف عبادت نہیں ہوگی، خالص عبادت ہوگی، اور شرک سے جو ہے مبرہ عبادت ہوگی. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے. طاغوت اس کو کہتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ، جس کی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. تو توحید کے لوازمات میں سے ہے کہ آپ نے شرک کو چھوڑنا ہے. ہر نبی کا جو ہے یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا. لوگوں نے حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی. اللہ کی قسم، یہ جو لوگ جو ہے عقیدتاً عبادت کرتے ہیں، یہ تو اس دن جو ہے ان نبیوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے اور کہا جائے گا اَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی جواب نہیں بن پڑے. وہ صرف اتنی بات کہیں گے کہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے تو یہ بات کہی تھی کہ عبادت ہوگی تو صرف آپ کی ہوگی، میں نے یہ بات نہیں کی. بعض جو ہے حدیثوں کے اندر وہ خوفناک جو ہے منظر کشی کی گئی ہے کہ کس قدر روب طاری ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور کس قدر مشکل میں ہوں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ صرف اور صرف تصور اگر کسی شخص کو ہو جائے نا تو اس کا قبلہ بالکل درست ہو جاتا ہے، جسے یہ احساس ہو جائے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ رب کے سامنے کھڑا ہونا معمولی بات نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جواب دینا آسان نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جسے یہ احساس ہو گیا کہ اس نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی احساس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتوں سے نواز دے۔ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے، جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ یہ ہلاک کر دیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ جو ہلاک ہو جائے، جو فوت ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کہا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جو ہے کر دیا ہے جملے کے اندر۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مجھے معبود بنا رہے ہو؟ بلکہ جملوں کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے آئندہ یہ کہنا ہے ماشاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، وشئتا، اور پھر آپ چاہیں، پھر آپ چاہیں۔ تو صدائیں کیا لگتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، محمد بھی اللہ سے بڑے نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے بڑے نہیں۔ لا الہ الا اللہ خالصتاً توحید، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ توحید الوہیت کی ضمانت دیتا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف رب کی ہوگی۔ اور پھر کلمۃ الحمد ہے، کلمۃ الحمد یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہے رب کا ہے۔ ابھی شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں جو بھی خوبی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے، اس کی کیا مجال ہے۔ بلکہ ہمارے ارادے بھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم تو کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تو جو سب کچھ اس کا ہے، پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، اس میں سب سے معتبر دن، بلکہ پورے سال کا سب سے معتبر دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن عرفات کے میدان کو بہت محترم بنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میدان عرفہ کے اندر میں وہی دعا کرتا ہوں جو دعا تمام انبیاء علیہ السلام اس عرفات کے میدان میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خالصتاً توحید ہے، توحید کے علاوہ کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اکیلے معبود ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ جب بادشاہی اسی کی ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور قدرت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حاجی کیا صدائیں لگاتے ہیں؟ ایک صحابی حاضر ہوا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، کوئی وادی نہیں چھوڑی، کوئی رستہ نہیں چھوڑا
جہاں پر یہ صدا نہ لگائی ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات کا ترجمہ تو کیجئے، اس میں توحید کے علاوہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ حج اسی کا ہے، حج اسی کا ہے جس شخص نے یہ کلمات جو ہے بلند آواز میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے، توحید کے سبق کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ابراہیمی بننا ہے تو شرک سے بیزار آپ کو ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بیزار فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمغے دیے ہیں، اعزازات دیے ہیں، ان میں 12 دفعہ جو تمغہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ شرک اکبر سے بیزار تو ابراہیم علیہ السلام تھے ہی، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ شرک اصغر سے بھی بیزار تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر رب کے حکم سے کی۔ اب آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے تعمیر تو کر دی ہے اور آپ کے حکم سے کی ہے اور بیت اللہ کی ہے۔ ہاں جی، ہم ایک چھوٹی سی مسجد بناتے تو اتراتے ہوئے ہاں جی ہمارے قدم نہیں پڑتے، ہم اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، تختیاں لگاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے انداز کس قدر عاجزانہ ہے تعمیر کے بعد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کارنامہ اس وقت بنے گا جب آپ قبول کر لیں۔ کارنامہ قبولیت کے بعد، کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا بیل جو ہے قربان کیا، کارنامہ یہ نہیں۔ کارنامہ جب بنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے تھے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ گوشت کا پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ کرتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کرتا۔ یہ خون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا بہت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ خون پہنچتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کی دھڑکنیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بیزار شرک سے کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے بیزار ہوں نا تو وہ شرک سے بیزار ہوں۔ فمن عمل عملا، جس نے بھی کوئی عمل کیا، اشرک فیہ غیری، اس میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، ترکتہ، میں اس شخص سے بھی بیزار ہو جاتا ہوں۔ وعملہ، مجھے اس کا وہ عمل بھی بڑا ہی گندا لگتا ہے، بڑا ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس
عمل سے نفرت ہے۔ فویل للمصلین، نماز سے بہتر کوئی جو ہے عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن ویل ہے اس نمازی کے لیے، اس نمازی کی نماز قتل سے بڑا جرم ہے، اس نمازی کی نماز زنا سے بڑا جرم ہے، اس نمازی کی نماز جو ہے وہ ڈاکے سے بڑا جرم ہے، جس کے اندر ریاکاری ہے، جس کے اندر للہیت نہیں ہے، جس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ شرک اصغر نام میں شرک اصغر ہے، لیکن یہ ہر گناہ سے بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے فتنہ دجال سے بڑا فتنہ بتایا، فتنہ دجال سے فتنہ بڑا بتایا۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ ویل جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، جیسے جنتیں اوپر کا سفر ہے، بلندی کا سفر ہے، سب سے بلند جنت جنت الفردوس ہے، جہنم پستی کا سفر ہے، تنزلی کا سفر ہے، گراوٹ کا سفر ہے، اور انسان گرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ جہنم کے آخری ویل تک پہنچ جائے۔ اور سب سے گرا ہوا انسان وہ ہے جو شرک اصغر میں یا شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کی ترجیحات میں نماز نہیں ہے، جن کی ترجیحات میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہر چیز کو جوڑ دیجئے رب کے ساتھ، اولاد ہے اس کو بھی جوڑ دیجئے رب کے ساتھ، مال ہے اس کو بھی جوڑ دیجئے رب کے ساتھ، ہر چیز کو رب کے ساتھ جوڑ دیجئے، آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے گا، آپ کا کھانا عبادت بن جائے گا، آپ کا پینا عبادت بن جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے معمولات عبادات میں جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے۔ اگر رب سے نہیں جوڑ رہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہیں اس دنیا کے اندر بھی جوتیاں پڑھوائے گی اور آخرت میں بھی جوتیاں پڑھوائے گی۔ اگر جوڑ دیں گے رب کے ساتھ تو یہی مال صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہر نبی اولاد کی خواہش، اپنے نام کی بقا، بڑھاپے کا سہارا اس لیے نہیں پیدا کیا کرتا تھا، وہ کرتا تھا ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اس لیے چاہیے کہ میری نیکی کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ یہ نیت ہے جس میں آپ ہر چیز کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور نیت میں کھوٹ آپ کی ہر خوبصورت عمل کو جو ہے وہ بدصورت، انتہائی بدصورت بنا دے۔ یہی تو پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری تمام بدنی عبادتیں جس میں سر فہرست نماز ہے، ونسکی، تمام مالی عبادتیں جس میں سر فہرست قربانی کی عبادت ہے، ومحیایا، میری پوری کی پوری زندگی، ہر لمحہ، اور یہ نیت کے درست کرنے سے ہوتا ہے، ہر لمحہ، ہر لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ومماتی، اور میرا خاتمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا، دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنا بڑا بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ لاتیتک بقرابها المغفرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین بھر کر گناہوں کی لاؤ گے لیکن اس حالت میں آؤ گے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہوگے، میں ان گناہوں کے بدلے تمہیں جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مغفرت دے دوں گا، سارے کے سارے گناہ معاف۔ شرک نہیں ہونا چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، ہاں جی کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ یہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک مما اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، ایسا شرک کروں جس کے بارے میں مجھے پتا ہو، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نادانستگی میں بھولے سے اگر کوئی بات ہو جائے تو میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک پر موت ہو جائے تو معاف نہیں کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی گستاخی کر جائیں اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَجْنُبْنِی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں اجتناب کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے محفوظ رکھیں، وَبَنِیَّ، اور میں چاہتا ہوں میرے بیٹوں کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ہاں جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ کی قسم جو ہے اولاد کا پہلا سبق یہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے وہ سکھانا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری پہلی ماں تو یہ کرتی تھی کہ بچے کو لا الہ الا اللہ کا درس دیا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھایا کرتی تھی کہ وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ سراپا جو ہے توحید، یہ سراپا جو ہے وہ شرک سے بیزاری ہے۔ اپنی اولاد کی اس بات پر تربیت کریں کہ وہ مشرک نہ ہو، اور مشرکین سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محمد یوسف گجر صاحب ہیں، میرا خیال ہے جو ہے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرما دے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے، بلکہ تمام مسلمان جو بھی پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاجت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، پاکستان میں جو بھی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حل فرما دے۔ اللہم اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دينك ودين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ودين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔